اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، عامر حسنی آپ کے دلوں پر دستک دینے کے لیے پھر حاضر ہے۔ آج کچھ اور موضوع پہ بات کرنے کا ارادہ تھا، لیکن ایک بڑی ہی خوبصورت روایت میری ایک ڈاکٹر آپی نے ایک گروپ میں شیئر کی، تو وہ مجھے اتنی اس سے میرے دل پر اس نے اثر کیا کہ میں نے سوچا کہ آج اسی پر بات کرتے ہیں۔ حضرت ابو دجانہ ایک صحابی کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، غالباً کتاب کا نام طبقات الکبریٰ ہے، اگر میں صحیح نام بول رہا ہوں تو۔ وہ روایت یہ ہے کہ ایک بار حضرت ابو دجانہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوٹ کیا کہ وہ ہر روز نماز کے فوراً بعد، یعنی فجر کی نماز پڑھتے ہی فوراً وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ تو آپ نے ان کو روک لیا اور فرمایا کہ ابو دجانہ، کیا تمہیں اللہ سے کوئی حاجت نہیں ہے؟ ابو دجانہ نے کہا، کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول، میں تو لمحہ بھر بھی اللہ سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو دجانہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں یہ نہ چاہوں کہ خدا تعالیٰ کے فضل مجھ پر نازل ہوں، لیکن ایک بات ہے، میرے چار دیواری کے اندر کچھ شاخیں میرے ہمسائے یہودی کے کھجور کی آتی ہیں اور اس پر سے پکی ہوئی کھجوریں میرے گھر میں گر جاتی ہیں، تو میں نہیں چاہتا کہ میرا بچہ کوئی اٹھ کر اپنی بھوک کی وجہ سے اس میں سے کوئی کھجور کھا لے اور وہ چور بن جائے، کیونکہ اگر وہ ایسا مال کھائے گا تو اس کو چوری کی عادت پڑ جائے گی۔ تو اس پریشانی سے میں فوراً نماز کے بعد نکلتا ہوں کہ جا کر میں ان کو اکٹھا کروں اور اس کو واپس کر لوں، اور ہر روز مجھے یہ کرنا پڑتا ہے۔ تو ایک بار انہوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ، ایک بار ایسے بھی ہوا کہ اس نے ایک کھجور منہ میں ڈال لی اور مجھے سخت خوف محسوس ہوا، میں نے فوراً اس کے منہ سے اس کو کھینچ کر نکال دیا اور وہ رونے لگ گیا، لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ میرا بچہ چور بن جائے۔ تو جب یہ صورتحال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سنی، وہ بھی پاس ہی کھڑے تھے، تو انہوں نے اس یہودی سے اس کھجور کا سودا کیا اور وہ کھجور مستقل طور پر اس صحابی کو دے دی، یعنی اس کا پھل کا سودا کر لیا ہوگا اور اس کی جو ملکیت ہے وہ حضرت ابو دجانہ کی ہوگی۔ اب یہ ساری صورتحال جب کچھ دنوں کے بعد اس یہودی کو پتہ چلی کہ اس قدر دیانتداری، اس قدر ایمانداری، تو وہ کیسے رک سکتا تھا؟ وہ پورے کا پورا خاندان اسلام میں داخل ہو گیا۔ تو یہ ہے معیار جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے نتیجے میں، حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے نتیجے میں ان صحابہ کے اندر پیدا ہوئی۔ ایسے ہی تو نہیں آپ نے فرما دیا تھا کہ میرے صحابہ کی پیروی کرو، ان میں سے جس کی بھی تم پیروی کر لو گے تم نجات پا جاؤ گے۔ تو یہ صحابہ کی سیرت تھی۔ آپ لوگ سوچ سوچ کر حیران ہو رہے ہوں گے کہ ایک چھوٹا سا کھجور کا ایک دانہ اس بچے کے منہ میں گیا، اور انہوں نے یہ اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آتا ہے کہ ایک دفعہ کھجوروں کا ڈھیر جو کہ صدقہ کی کھجوریں تھیں وہ آپ کے گھر میں موجود تھا اور ابھی تقسیم ہونا باقی تھا، تو غالباً حسنین میں سے حضرت امام حسن یا امام حسین، اب مجھے صحیح طرح یاد نہیں، لیکن ان میں سے کوئی آپ کے نواسوں میں سے اس نے اٹھا کر ایک کھجور منہ میں ڈال دی۔ آپ نے بالکل اسی طرح سے، اور غالباً اسی چیز کے اس نمونے کو دیکھ کر ابو دجانہ نے یہ طریق اختیار کیا ہوگا، کیونکہ ان کی تربیت تو رسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ تو آپ نے بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ آتا ہے کہ آپ نے اس کے منہ سے فوراً وہ کھجور نکال لی کہ ہم لوگ صدقہ نہیں کھا سکتے ہیں، اور صدقہ کی کھجوریں امانت ہیں، کسی اور لوگوں کی، غریبوں کی امانت ہے۔ تو ہم آج اگر سوچیں، ہم اگر غور کریں، ہم کہاں چلے گئے ہیں؟ کیا آپ پاکستان میں ہر روز
یہ چیزیں نہیں دیکھتے، اپنے ارد گرد، اپنے ماحول میں، اپنے ہمسائے میں، اپنے سرکاری دفاتر میں، اپنے حکمرانوں میں، اپنے آفیسرز میں، اپنے ججز میں، اپنے وکیلوں میں کس قدر بددیانتی پھیل چکی ہے۔ کہاں ایک کھجور پر وہ صحابہ پریشان ہو جاتے تھے کہ وہ ہمارے بچے کے پیٹ میں نہ چلی جائے، اور کہاں آج یہ حالت ہے کہ ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں روپے ہڑپ کر کے لوگ ملک سے باہر بھی جا چکے ہیں، ملک سے باہر لانچوں کے ذریعے پیسے منتقل کیے گئے، چوری کا مال۔ جن لوگوں نے اپنی نسلوں کو، اپنی پیدا ہونے والے بچوں کو یہ چیزیں کھلائی ہیں، وہ کس طرح ملک کے وفادار ہو سکتے ہیں؟ آج ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم کہاں چلے گئے اور کیوں ہم لوگ وہاں چلے گئے، اور کیوں ہم اپنے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں پڑھتے اور اس پر عمل کر کے اپنی بچوں کو نہیں دکھاتے۔ اگر ہم نے آج اس سیرت کو نہیں اپنایا تو پھر اس پاکستان کی ترقی کی امید کبھی نہ رکھیں۔ میں پھر ہمیشہ کی طرح آج آپ کو یہ کہوں گا کہ ہم نے اپنے عمل سے اپنی اولاد کو ٹھیک کرنا ہے۔ یہی ہے جو احادیث مبارکہ سے ہم نے دیکھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے دیکھا۔ میں چونکہ پاکستان سے ہوں اس لیے پاکستان کے لوگوں کو مخاطب کرتا ہوں، لیکن مجھے دیکھنے والے کچھ بھارت کے لوگ، دوسرے ملکوں کے شہری بھی ہیں۔ تو آپ سب سے میری یہ استدعا ہے، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ اپنا ایک ایسا نمونہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، وہ جب تک اپنی اولاد کے سامنے پیش نہیں کریں گے، آپ کبھی امید نہیں کر سکتے کہ آپ کے بچے دیانتدار ہوں گے۔ اس لیے یہ اپنے آپ سے آپ نے شروع کرنا ہے، خود سے، اپنے گھر سے شروع کریں گے تو آئندہ امید رکھیں کہ یہ بچے جو آج سے 20 سال کے بعد بڑے ہوں گے تو پھر یہ اس معیار کو ایک دفعہ پھر قائم کرنے والے ہوں گے۔ جب تک ہم خود یہ نہیں کرتے کسی اور نے آ کر نہیں کرنا۔ میں بار بار یہ کہتا ہوں، کسی بھی حاکم کے یا کسی بھی بزرگ کے یا کسی بھی مولوی کے انتظار میں نہ رہیں، خود کر کے دکھائیں، تبھی آپ یہ یقین رکھیں کہ آپ کی آئندہ نسل محفوظ ہو گئی ہے اور وہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے والی ہے۔ آج ہر ملک کے، پاکستان کے، بھارت کے، دیگر تمام ممالک کے لوگوں سے میری یہ اپیل ہے کہ ہم آئندہ نسلوں کو سنبھالیں، تب ہم خدا تعالیٰ کا پیار حاصل کرنے والے ہو سکتے ہیں، تب ہماری مصیبتیں ختم ہو سکتی ہیں، تب ہم تکالیف سے نکل سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود شریف اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، یہ ورد بنائیں، کیونکہ اسی پیارے آقا کی وجہ سے آج ہم ان باتوں کو یاد کرتے ہیں، اور وہی ہے طریق جس پر ہم چل کے نجات پا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔